بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2022 ہے اور آج سورۃ الطور کی 7 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 تا 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وتسیر اور چلیں گے، الجبال پہاڑ، سیرا چلنا، فویل پس ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ کہ ہم وہ، فی خوض مشغلے میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، یوم جس دن، یدعون سختی سے ڈھکیلے جائیں گے وہ، الی نار جہنم آتش جہنم میں، دعا سختی سے ڈھکیلا جانا، ہذہ النار یہی ہے وہ آگ، التی جو، کنتم تم تھے، بہا اس کو، تکذبون جھٹلاتے، افسحر کیا پھر جادو ہے، ہذا یہ، ام یا، انتم تم، لا تبصرون دیکھتے نہیں ہو، اس لوحہ تم داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا اب تم صبر کرو، او لا تصبروا یا صبر نہ کرو، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، انما تجزون بس تم جزا دیے جاؤ گے، ماں اس کی جو کنتم تعملون تم عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ اولناک طریقے سے چل پڑیں گے، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو بےہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیلا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان 7 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ دوسری بات، پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے۔ تیسری بات، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو بےہودہ باتوں میں ڈوبے کھیل رہے تھے۔ چوتھی بات، اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ پانچویں بات، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ چھٹویں بات، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ساتویں بات، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس آگ میں، پھر تم اس میں صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ آٹھویں بات، تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں عذاب کے واقع ہونے کی کیفیت اور جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جس دن آئے گا
تو اس دن تمام سمندر اللہ کی عذاب کی وجہ سے تھر تھرانے لگیں گے اور ان سمندروں میں بڑی بڑی طوفانی موجیں پیدا ہوں گی اور پہاڑوں کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کہ جسے ہوا جہاں چاہے اڑا کر لے جاتی ہو، اس طرح یہ سخت پہاڑ بھی اس دن اڑتے نظر آئیں گے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ اس دن دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح آسمان میں اڑتے نظر آئیں گے۔ سورۃ القارعہ کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کہ اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح چیدہ چیدہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس ہولناک دن میں ان لوگوں کی بڑی خرابی ہوگی جو اس دن کو جھٹلاتے تھے اور عذاب و سزا کے ملنے کا انکار کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے رب ہونے کا اور نبی کے نبی ہونے کا انکار کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی حالت دنیا میں ایسی تھی کہ جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ لوگ بےہودہ کاموں میں پڑے رہتے، یعنی شرک اور بت پرستی میں ڈوبے رہتے اور لاکھ سمجھانے کے باوجود اسی پر مصر رہتے۔ تو ایسے لوگوں کو اس دن دھکے مار مار کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس تیار کردہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو فرشتے وہاں مقرر ہوں گے وہ انہیں زبردستی ڈھکیلتے ہوئے وہ جہنم میں پھینک آئیں گے، اور جب نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں تکلیف دینے کے لیے ان سے کہا جائے گا ارے یہ تو وہی عذاب ہے جسے دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی عذاب ہوگا ہی نہیں اور وہاں نہ جنت ہوگی نہ جہنم۔ اس وقت میں اور اس وہم میں مبتلا ہو کر تمہیں بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، لہذا اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عذاب سے تمہیں ڈرایا تھا وہ سچا ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہو، تو ہمیشہ کے لیے اس ہولناک عذاب میں پڑے رہو۔ اس عذاب کو تم برداشت کرو یا نہ کرو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم نے اس جہنم کو تم ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، یہاں سے تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، چاہے تم کتنی ہی آہو بھگا کر لو۔ یہ سزا تمہیں انہی کاموں کی دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، ہم کسی قسم کی کوئی زیادتی تم پر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم نے وہی عذاب تمہیں دیا ہے، ہم وہی عذاب تم کو دیں گے جو تم نے دنیا میں کیا ہے اسی کی سزا ہے۔ تمہیں دنیا میں پہلے ہی اطلاع دے دی جا چکی تھی مگر تم مانا نہیں کرتے تھے، لہذا یہاں اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو جزا وہی دی جائے گی، سزا وہی دی جائے گی جو دنیا میں تم گل کھلا کر آئے، جو کچھ کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔